الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ اسلامی کی معروف کتاب المغنی کا مطالعہ سبکن ہم کر رہے ہیں، اور اس وقت ہم اس سلسلے کی 15ویں نشست یعنی کہ اس پوڈ کاسٹ کا 15 ایپیسوڈ جو ہے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم نے المغنی کی فرسٹ چیپٹر کی 9ویں فصل کا مطالعہ کرنا ہے، یعنی 9th یا التاسع، الفصل التاسع جو ہے کہہ سکتے ہیں ہم، 9ویں فصل، 9th جو سیکشن ہے، سب سیکشن چیپٹر کا، فرسٹ چیپٹر کا۔ تو اس کا جو موضوع ہے وہ گرم کیا ہوا پانی ہے، پاک ایندھن جلا کر گرم کیا ہوا پانی۔ آج کی فصل کا جو موضوع ہے وہ پاک ایندھن جلا کر گرم کیا ہوا پانی ہے۔ پاک ایندھن جلا کر پانی گرم کیا جائے تو ایسے گرم پانی سے وضو یا غسل کرنا جائز ہے۔ یعنی یہ اصل میں جو موضوع گفتگو ہے وہ اس لیے ہے کہ پرانے زمانے میں گیزر تو ہوتے نہیں تھے، اور نہ ہی یہ پانی کی سپلائی کے لیے پائپ اور ٹوٹیاں ہوتی تھیں، تو اس لیے پانی کو کسی برتن میں ڈال کر آگ پر گرم کیا جاتا تھا، عام طور پر سردیوں میں خاص طور پر غسل کرنے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے۔ تو اس حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ پاک ایندھن جلا کر پھر ہی پانی کو گرم کیا جائے تو تبھی اس سے وضو یا غسل کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ گیزر سے گرم کیا ہوا پانی یا کسی اور طریقے سے اس انداز میں گرم کیا ہوا پانی جو ہے وہ قابل استعمال ہے۔ چولہے پر جو گیس والا چولہا ہے اس پر یا تیل والے چولہے پر ظاہر ہے کہ کوئی ممانعت نہیں ہے، کسی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ یہ بحث کس لیے ہو رہی ہے اس پر میں ابھی آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مسئلہ زیر بحث آیا کیوں ہے۔ تو پاک ایندھن جلا کر پانی گرم کیا جائے تو ایسے گرم پانی سے وضو یا غسل کرنا جائز ہے، سوائے اس کے پانی اتنا شدید گرم ہو کہ جس سے جلد کے جلنے کا اندیشہ ہو اور آدمی پانی سے اوائڈ کرتے ہوئے وضو کرے، یعنی اچھی طرح وضو نہ کرے۔ اچھی طرح وضو نہ کرے گا جب آدمی تو اسباغ الوضو نہیں ہوگا، وضو کامل نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے ایسی صورت میں کہ جب پانی شدید گرم ہے، اور ایسی صورت میں کہ جب پانی شدید ٹھنڈا ہو، اس صورت میں بھی پانی کو وضو کے لیے استعمال کرنا، ایسے پانی کو مکروہ ہے۔ جو پانی شدید گرم ہو یا شدید ٹھنڈا ہو اور اس سے اسباغ الوضو ممکن نہ ہو، اچھی طرح وضو کرنا ممکن نہ ہو، تو ایسے پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ کیونکہ ایسا پانی جلد کو، یہ گرم پانی کی بات کر رہے ہیں ہم، کہ ایسا پانی جلد کو جلا دیتا ہے، اور لہذا مقدور سے زیادہ گرم، طاقت سے زیادہ گرم، برداشت سے زیادہ گرم پانی سے وضو یا غسل کرنا مکروہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو موضوع ہے زیر بحث آیا کیوں ہے۔ اس کا زیر بحث آنے کا اصل سبب یہ ہے کہ رومن امپائر میں اور پرشین امپائر میں، یعنی رومی سلطنت میں اور جو فارسی سلطنت تھی، ایرانی سلطنت، ان دونوں میں شہروں میں عام طور پر بڑے بڑے باتھ ہاؤسز بنائے جاتے تھے، پبلک باتھس، جن میں لوگ جا کر غسل کیا کرتے تھے۔ اصل میں یہ جو غسل خانے تھے، پبلک جنہیں ہم باتھس کہتے ہیں، عوامی غسل خانے انہیں کہہ سکتے ہیں ہم، ان عوامی غسل خانوں میں پبلک جاتی تھی اور پیسے دے کر وہاں پر غسل کرتی تھی۔ یہ
یوں کہہ لیں کہ ایک لگژری تھی ایک قسم کی، یہ اس زمانے کی ایک لگژری تھی یہ، اس زمانے کے لحاظ سے یہ امیر زادوں کی سمجھے کہ ایک لگژری سمجھی جاتی تھی امیروں کی، یا جو لوگ مطلب ہے کچھ صاحب ثروت تھے. صاحب ثروت سے مراد یہ نہیں کہ بہت زیادہ دولت مند ہونا، مراد یہ کہ جو بالکل غریب غربا ہوتے ہیں بیچارے، معاشرے میں بالکل پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے مطلب ہے تعیش افورڈ نہیں کرتے تھے. عام طور پر جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہوتے تھے وہی ان حماموں میں جاتے تھے اور وہاں ان پبلک باتھ ہاؤسز میں غسل کرتے تھے. تو یہ صرف غسل برائے غسل نہیں ہوتا تھا، بلکہ اصل میں یہ تفریح کا ذریعہ بھی تھا، اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے، ریلیکس کرنے کے لیے، جسم کو سکون دینے کے لیے، جسم کو ٹکور کرنے کے لیے. اور وہاں پر مساج بھی ہوتے تھے ان غسل خانوں میں، ان پبلک جو باتھ ہاؤسز تھے ان میں مساج بھی کیے جاتے تھے. عام طور پر یہ ہوتا تھا، یہ ضرور تھا کہ مردوں کے لیے یہ غسل خانے الگ ہوتے تھے اور خواتین کے لیے الگ ہوتے تھے. خواتین کے بھی ہوتے تھے، تو ان کو عربی میں کہتے ہیں حمام، فارسی میں بھی کہا جاتا تھا حمام، اگرچہ اس کو عام طور پر گرم خانہ کہا جاتا تھا، لیکن حمام بھی کہا جاتا تھا. حمام بنا ہی اس میں مبالغہ ہے، تو یہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ فعال کے وزن پہ ہے، یعنی کہ اس میں مبالغہ ہے حمام. اور حمام جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ گرم کیا ہوا پانی. حمام سے مراد یہ ہے، حمیم کا اس میں مبالغہ ہے، حمیم کا مطلب ہوتا ہے گرم پانی. تو جو زیادہ گرم کیا ہوا پانی ہے وہ ہوگا حمام، کھولتا ہوا پانی، کیونکہ اس میں پانی کو بوائل کیا جاتا تھا اور وہ پانی ایک اسٹریم کی شکل میں، نالے کی شکل میں آگے بہتا تھا، اور اس میں جب وہ پانی آگے چلتا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کی حدت کم ہو جاتی تھی، تو اس سے پانی جس میں جتنی برداشت کی قوت ہوتی تھی اس کے حساب سے مطلب ہے جہاں جہاں سے وہ استعمال کرنا چاہتے تھے پانی کو استعمال کر سکتے تھے. جو وہاں پہ غسل کے لیے آتے تھے لوگ انہیں حمام کہا جاتا تھا. یہ یعنی کہ موجودہ زمانے کے سوئمنگ پول کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کے مواصلت ہے اس کے ساتھ، یا اور اس طرح کی جو پرتعیش مقامات ہیں غسل کے لیے جو مہیا کی جاتے ہیں پبلک کے لیے. تو ویسے تو عربی زبان میں اب تو جو جدید عربی زبان ہے اس میں تو ہر غسل خانے کو حمام کہتے ہیں، یعنی گھر میں بھی جو غسل خانے ہوتے ہیں ان کو بھی حمام کہا جاتا ہے. کیونکہ ایک تو وجہ یہ کہ جدید سہولت اس میں آ گئی، گیزر کی سہولت آ گئی ہے، تو پانی اس میں گرم کیا جاتا ہے. تو لوگ سردیوں میں پانی گرم کر کے استعمال کر سکتے ہیں. یا ٹھنڈے جو علاقے ہیں، جو نارتھ اور ساؤتھ پول کے قریب علاقے ہیں، تو ان علاقوں میں تو لوگ سارا سال ہی گرم پانی سے نہاتے ہیں. تو اس لیے غسل خانے کو اب جدید زبان میں عربی میں حمام کہا جاتا ہے. اس زمانے میں پبلک جو بات ہوتے تھے انہیں کو حمام کہا جاتا ہے، پبلک باتھ ہاؤسز. تو اب وہاں پر ہوتا اصل میں یہ تھا کہ ان حماموں میں زیر زمین ایک نظام بنایا جاتا تھا جہاں پر آگ سلگائی جاتی تھی جس سے پانی گرم ہوتا تھا، اور وہ پانی جو ہے پھر آگے بہتا تھا ایک نالے کی شکل میں، جہاں پر کنارے پہ جو ہے لوگ بیٹھتے اور وہاں پر غسل کرتے تھے. تو یہ جو فصل ہے اس میں اسی کا حوالہ بھی آئے گا، اور اس وجہ سے بحث بھی آئی، یہ معاملہ زیر بحث آیا کہ گرم پانی کے ساتھ جو ہے غسل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو اس حوالے سے فقہا نے کہا کہ جو پاک ایندھن ہے، پاک اگر ایندھن ہے اور اس پانی سے، پاک ایندھن سے پانی گرم کیا گیا ہے، تو اس سے وضو یا غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ حمام کا ہی پانی ہو، چاہے وہ حمام میں جا کر ہی غسل کریں. اگرچہ بعض جو فقہا ہیں وہ حمام میں جانے کو مکروہ سمجھتے ہیں، پانی کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہاں پر بے پردگی ہونے کے حوالے سے کچھ جو امکانات ہوتے ہیں اس وجہ سے بعض فقہا حمام میں جا کے غسل کرنے سے پہلے منع کرتے ہیں، لیکن عمومی اکثر فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں. امام علی علیہ السلام
اور سیدنا عبداللہ بن عباس علیہ السلام کے بارے میں باقاعدہ طور پر روایت موجود ہے کہ انہوں نے حمام سے غسل کیا ہے، تو یہ جواز پر جو ہے دلالت کرتا ہے۔ بہت سے صحابہ سے دوسرے سے بھی منقول ہے کہ وہ حمام سے غسل کیا کرتے تھے، تو حمام میں غسل کرنا جائز ہے، پبلک بات ہاؤس میں غسل کرنا جائز ہے، شرط یہ کہ وہاں پہ بے پردگی کا احتمال نہ ہو۔ تو اب ہم فصل کا مطالعہ کرتے ہیں باقاعدہ طور پر۔ ابتدائی تعارف میں نے اس لیے کرایا ہے تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی رہے اور خام خواہ کی الجھن پیدا نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں امام ابن قدامہ رحمہ اللہ، لا یکرہ الوضوء بالماء المسخن بطاہر، کہ پاک ایندھن جلا کر اگر پانی گرم کیا جائے تو اس سے وضو کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، یعنی مکروہ نہیں ہے ایسا پانی وضو یا طہارت غسل کے لیے، الا ان یکون حارا یمنع اسباغ الوضوء لحرارتہ، سوائے اس کے کہ پانی اتنا زیادہ گرم ہو کہ اس کی شدت حرارت کی وجہ سے اس سے وضو کرنا، اچھی طرح وضو کرنا ممکن نہ ہو، تو اس شکل میں تو وہ مکروہ ہوگا۔ بصورت دیگر اگر جتنا پانی اتنا گرم ہو کہ وہ قابل برداشت ہو تو اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی کراہت نہیں۔ من روی عنہ انہ رعى الوضوء بالماء المسخن عمر و ابنہ و ابن عباس و انس رضی اللہ عنہم، اور یہ جو قول ہے، یعنی یہ جو گرم کیے ہوئے پانی سے، پاک ایندھن کے جلا کر گرم کیے ہوئے پانی سے وضو یا غسل کرنے کی جو اجازت ہے وہ کس کس سے روایت ہے؟ وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، اور ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس علیہ السلام سے، اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے یہ قول مروی ہے۔ یعنی یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ اس کی اجازت نہیں دیتے تھے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، یعنی ان سے باقاعدہ طور پر روایت ہوا ہے، یہ ان سے یہ قول باقاعدہ نقل ہوا ہے، اس لیے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ وهو قول اہل الحجاز و اہل العراق جمیعہم غیر مجاہد، اور یہی اہل حجاز اور اہل عراق کا قول ہے سب کے سب کا، سوائے امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ کا، یعنی کہ اہل حجاز سے مراد شافعی علماء اور مالکی علماء ہیں، کیونکہ امام شافعی مکہ سے تعلق رکھتے تھے اور امام مالک مدینہ سے تعلق رکھتے تھے، تو وہاں کے جو علماء تھے وہ اہل حجاز، یعنی اہل حجاز کے تمام علماء جو ہیں عام طور پر شافعی اور جو کیا کہتے ہیں اس کو مالکی، تو ان کے ہاں بیس کی اجازت ہے، اور اہل العراق سے مراد یہاں پر حنفی علماء ہیں، کیونکہ عراق میں زیادہ تر احناف کا جو ہے وہ غلبہ تھا، تو اس لیے اہل عراق یعنی احناف یا حنفی علماء کا بھی سب کا یہی قول ہے کہ جس پانی کو پاک ایندھن سے گرم کیا جائے اس سے وضو یا غسل کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ ہاں امام مجاہد رحمہ اللہ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، کہتے ولا معنی لقولہ، اور ان کے اس قول کا کوئی معنی بنتا نہیں۔ فإن زید بن اسلم رضی اللہ عنہ روا، معنی سے مراد یہ ہے کہ یعنی کوئی دلیل نہیں بنتی۔ فإن زید بن اسلم رضی اللہ عنہ روا ان عمر رضی اللہ عنہ کان لہ کمکمۃ یسخن فیہا الماء، سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، تو وہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے گھر میں ایک کمکما تھا۔ کمکما کہتے ہیں ایسے برتن کو جو سراہی ٹائپ ہوتا ہے، سراہی جیسا، اس کا نیچے والا جو ہے کہہ لو کہ گول گلوب کی طرح ہوتا ہے، اور لمبی گردن ہوتی ہے، لمبی گردن، اور نیچے گلوب کی جیسا ایک گول جو ہے کہہ لے کہ برتن ہوتا ہے، اور جس کی لمبی گردن ہوتی ہے، جس کو سراہی ہم کہہ سکتے ہیں کسی حد تک۔ تو کمکما یہ ظاہر ہے کہ دھاتی برتن ہوتا تھا، عام طور پر پیتل کا یا تانبے کا ہوتا تھا، اس
تو اس پانی میں ان کے لیے پانی گرم کیا جاتا تھا غسل کرنے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ داخل حماما بالجوفہ، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ جوفہ کے مقام پر حمام میں داخل ہوئے تھے، یعنی مراد یہ ہے کہ حمام میں انہوں نے غسل کیا تھا. اب یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جو روایت ہے، اس سے تو اس کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بالجوفہ جو فرمایا ہے، جوفہ خاص طور پر اس لیے کہا گیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایسا ضرورت کے تحت کیا تھا، یعنی رستے میں تھے، مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے 180 میل کے فاصلے پر، تقریباً مکہ سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر جوفہ موجود ہے. جوفہ نامی شہر ہے، اور وہاں پر سیدنا عبداللہ بن عباس علیہ السلام نے حمام میں غسل کیا تھا سفر کے دوران. وذکر ابن عقیل حدیثا عن الاصوع بن شریک رحال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام ابن عقیل الحنبلی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، ذکر کیا ہے اس حدیث کا جو کہ سیدنا اصلع بن شریک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحال تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اونٹ یا گھوڑے ہوتے تھے ان کی رکھوالی کرتے تھے وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے. قال اجنبت وانا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجمعت حطبا فاحميت الماء فاغتسلت. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، تو میں نے لکڑی اس حالت میں اس سفر کے دوران مجھے جو ہے وہ غسل کی حاجت ہو گئی، یعنی جنابت ہو گئی اور جنبی ہو گئے، وہ غسل فرض ہو گیا ان پر. انہوں نے کیا کیا، جماعت حطبن، لکڑی جمع کی، فاحمیت ماء، پس میں نے پانی گرم کیا، فاغتسلت، اس سے غسل کیا، فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم ينکر علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے اس بات کو، اس قصے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس پر نکیر نہیں فرمائی، یعنی مراد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ناراض نہیں ہوئے اس معاملے پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رضامندی کا اظہار فرمایا کہ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں، تم نے لکڑیاں جمع کر کے پانی گرم کر کے غسل کر لیے ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو اب فرماتے ہیں وہ عقلی دلیل دے رہے ہیں آگے، یعنی وَلِأَنَّهَا صِفَةٌ خُلِقَ عَلَيْهَا الْمَاءُ فَأَشْبَهَ مَالُ بَرَّدَةٍ. امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس اجازت کی وجہ یہ ہے، یعنی جو عقلی اس کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ پانی کی ایسی صفت ہے، یعنی پانی کا گرم ہونا یا ٹھنڈا پانی کا گرم ہونا، پانی کی ایسی صفت ہے، خُلِقَ عَلَيْهَا الْمَاءُ، کہ اس پر پانی کو گرم کیا گیا ہے. یعنی پانی گرم چشموں میں تو خاص طور پر جو پانی سے گرم چشمے ابلتے ہیں ان میں تو پانی ہوتا ہی گرم ہے، لیکن زمین سے جو پانی عام طور پر کہہ لیں کہ نکلتا ہے، وہ اصل اس کا اکثر ٹیمپریچر وہ اصل میں گرم ہی ہوتا ہے، ہلکا سا. تو یہ اصل اس کی کیا ہے، لیکن جب باہر گرمی ہوتی ہے تو اندر والا پانی، اندر سے مراد زمین سے نکلتا ہے پانی، پائپوں میں آتا ہے، تو وہ ہمیں ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے، لیکن وہی پانی ہوتا ہے جو ہمیں گرمیوں میں مطلب ہے کہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے. تو جب یہ پانی کی صفت ہے گرم ہونا یا سرد ہونا، پاشبہ معلوم بڑھ رہا تھا کہ جس طرح پانی ٹھنڈا کیا جاتا ہے، یہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو قدرتی طور پر ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس سے پانی کی جو صفت ہے پاک کرنے کی متاثر نہیں ہوتی، تو گرم کرنے سے بھی پانی کی صلاحیت جو ہے وہ پاک کرنے کی متاثر نہیں ہوتی. اس لیے پانی کے گرم کرنے سے یا ٹھنڈا کرنے سے اس کی تاثیر نہیں بدلتی ہے، تو لہذا اس سے گرم پانی سے جو پاک ایندھن کو جلا کے گرم کیا گیا ہو، اس سے وضو یا غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مکروہ نہیں ہے، عام ہے، اس کی اجازت عام ہے. واللہ عالم. تو ناظرین مکرم، آج کی یہ فصل جو ہے، نائنتھ فصل جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس بیان میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ
اس پر مجھے معاف فرمائے اور مجھے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين.